اور وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے کہ جو اصل مقصد ہے اس سے بھولا دے، اس کی طرف سے ہم ہٹ جائیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن میں جو آتا ہے، جیسے صحابہ کرام بھی بتایا کرتے تھے کہ جس میں گانا بجانا بھی آ رہا ہے، فکشن آ رہا ہے، موویز ہیں، تھیٹر ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے تھوڑا شان نزول دیکھیں تو ایک شخص تھا جو بہت بڑا بزنس مین تھا اس دور کا، نضر بن حارث، اور وہ کیا کرتا تھا، اس کی بہت ٹریولنگ تھی، بہت ممالک میں جاتا تھا، اور اس کے دل میں کڑن یہ تھی کہ جب دین کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو دے رہے تھے تو لوگ اسلام کے دائرے میں جا رہے تھے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے روکے، کیونکہ اور طریقوں سے ڈائریکٹلی روک کے دیکھ لیا لیکن لوگ رک نہیں رہے تھے۔ تو اب انہوں نے انڈائریکٹ طریقوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور ایک دفعہ وہ کہیں پہ سفر پہ تھا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ گانے بجانے والی خواتین تھیں، کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس تھے، تو اس نے وہ خریدے اور وہ لے کر وہاں آیا، اور مکہ میں آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو بہت بوجھل ہیں، تمہیں تمہارے خاندانوں سے کاٹتی ہیں، تمہیں ایسے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں جو بہت مشکل ہے، اور میں تمہیں ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ دے رہا ہوں تاکہ تم انجوائے بھی کرو۔ تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ڈائریکٹلی دین سے روکتے تھے، لیکن دین کے مقابلے میں ایسی چیزوں کو پریزنٹ کرتے تھے جو اس قدر خوبصورت لگیں اور اتنے نفس کو جو ہے اس کی چاہت محسوس ہو کہ وہ کرنے کو دل چاہے، اور لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو چیزیں ہیں ساری آج کے دور میں، اگر آپ کسی بھی ٹائم ایکسپرٹ سے پوچھیں، ٹائم مینجمنٹ کے جو گروز ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سارے ٹائم ویسٹرز ہیں۔ ٹائم ویسٹرز کی ڈیفینیشن وہ کیا دیتے ہیں کہ جو نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں نہ آخرت میں فائدہ دے رہے ہیں، یعنی آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں تو آپ یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اس سے دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوا، اور فرض کریں اگر اس ایکٹیویٹی کو میں نہ کرتا تو کیا میرا بہت بڑا لاس ہو جاتا؟ نہیں۔ آپ نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، آپ نے کوئی فکشن ناول نہیں اگر پڑھا، آپ نے وہ جو ٹاپ 10 گانے تھے وہ نہیں سنے، تو کیا آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے دماغ کی گروتھ نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لہو الحدیث سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں انسان کب الجھتا ہے؟ بغیر علم، جب علم نہیں ہوتا انسان کے پاس، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اس کو ہنسی مذاق بنا لینا، کہ اگر کوئی انسان اس کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہے یا دین کوئی ویسے انسان ہنسی مذاق بنا لیتا ہے جب ایسی چیزوں میں الجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہوں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، کیونکہ جو انسان لہو الحدیث میں الجھ جائے گا نا، اور آپ اس کو کہیں آؤ جی تلاوت سنتے ہیں، آؤ جی درس پہ چلتے ہیں، تو وہ وہاں پر ایسے بیٹھے گا، اس کو لگے گا اف اللہ کیا ہے، بوریت ہے۔ وہ ایسے باقاعدہ ایکسپریشن دیتے ہیں۔ چینل لگائیں گے نا، اور ایک چینل پہ قرآن مجید آ رہا ہے، دوسرے پہ کوئی ڈرامہ یا کوئی اور انٹرٹینمنٹ شو آ رہا ہے، وہ اس کو دیکھنا پسند کریں گے، جبکہ آپ اس انٹرٹینمنٹ شو کے بعد خود بھی کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ کیا حالات ہو گئے، کتنی عریانی، کتنی فحاشی، کتنی بدتمیزی۔ تو کوئی پوچھے کہ پھر آپ دیکھ کیا رہے تھے اس میں، پھر آپ کیوں اس کے سامنے اپنا وقت برباد کر رہے تھے؟ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت و غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکیں، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسروں کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی۔ کیا حکمت دی تھی؟ اب ہم ذرا ان کی حکمت کے کچھ باتیں سیکھیں، اور یہ میسج ویسے تو سب والدین کے لیے، ہر انڈیویجول کے لیے، لیکن خاص طور پہ جو والد ہیں ان کے لیے ہے کہ جہاں جہاں پہ فادرز ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ان کی جو وائفز ہیں اور ان کے جو فیملیز ہیں ان کے لیے آسانیاں آئیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ان کی طرف سے والد کی طرف سے ایک سپورٹ ملے، ایک سٹرکچر ملے کہ کیسے کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ یعنی جو بھی ہمیں شکر گزاری کرنی ہے اس سے ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے۔
تو پہلا سبق جو لقمان نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ ان کی حکمت نے ان کو کیا بتایا تھا کہ شکر گزاری. جب انسان کی زندگی میں شکر گزاری آ جاتی ہے تو اس کے لیے تمام معاملات کو صحیح کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سے شکر ہی تو نہیں کیا جاتا. یعنی فیصلے تو ہم روز کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، لیکن کئی دفعہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ شکر کے منافی ہوتا ہے. اچھا، ہم اپنے آپ کو پیغام بھی روز دے رہے ہوتے ہیں، اندر سے ایک شاؤٹ آؤٹ آ رہی ہوتی ہے، ایک آواز بڑی اونچی اونچی آ رہی ہوتی ہے، دیکھو یہاں تم ناشکری کر رہے ہو، لیکن کیا نہیں جا رہا ہوتا. تو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ حصول شکر کے عوامل کیا ہوں گے، کس طرح ہم شکر ادا کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے شکر ہو تو ہمیں تقدیر پر راضی ہونا ہوگا کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہم کہیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن ہو، اس کا جسم تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے. تو یعنی یہ اس کے لیے کافی ہو تو وہ کہ الحمدللہ. اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اس پر غور و فکر کرنا، اس کے لیے آپ کو بصیرت بھی چاہیے اور بصارت بھی چاہیے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں اور اس کے بارے میں اندر سے غور و فکر بھی کر سکتے ہوں. پھر یہ کہ نعمتوں کے حوالے سے ہم نے لوگوں کا بھی جائزہ لینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے کہ جب جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ہم دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں. اور اس سے کیا ہے کہ انسان کے اندر پھر شکر گزاری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. پھر اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھنا، اپنا محاسبہ بھی کرنا، ایسے لوگوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا جو شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اچھا یہ لوگ کن کن باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا، جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ ہے، کچھ گھروں میں جب ہوا ہے یہ بیماری آئی ہے، یا کچھ لوگوں کے کاروبار نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ توکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہے. تو ہم ایسے لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کے لیے شکر گزاری بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو اس کو سکھاتی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 دینار ہوں اور اس کے باوجود وہ زاہد بھی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ایسا ممکن ہے. تو لوگوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا، ایسا تب ہو سکتا ہے جب یہ 1,00,000 دینار محض اس کے ہاتھ میں ہوں اور وہ بغیر نفسانی خواہشات کے جس طرح چاہے ان کو استعمال کرے. لیکن اگر وہ دینار اس کے دل میں گھر کر گئے تو پھر وہ دینار اس آدمی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں. یعنی کیا بات ہے؟ شکر کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ، بہت ساز و سامان، بہت سٹیٹس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ دل میں نہ ہو، دل میں شکر گزاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فیلنگ ہو، ایک اطاعت کا جذبہ ہو. اور جب لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، کس طرح سے وہ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو اپنے بچے سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو بتاتے ہیں بیٹا پڑھو لکھو اور ترقی کرو، اور دیکھو تمہارے کزنز کہاں پہنچ گئے، اور تمہارے اسکول میں جب میں گئی تھی تو دیکھو وہ باقی بچے کتنے نمبر لے رہے ہیں اور تم تو پیچھے رہ جاؤ گے، اور تم تو کھاؤ پیو گے نہیں تو چھوٹے رہ جاؤ گے. یعنی کھانا پینا جو نیسیسٹیز ہیں انہی میں الجھ کے رہ گئے ہیں. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے لیے مطلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب آپ دیکھیں والدین کی اہمیت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی کو بڑا مشکل بنا لیتا ہے، وہ پھر آگے بڑھ نہیں سکتا. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مان. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہو. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. پیارے بیٹے، اب دوبارہ سے وہ کیسے بات کر رہے ہیں، یا بنیا.
آپ کو پتہ ہے کئی خواتین بہت شکوہ کرتی ہیں کہ جب ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں اور اگر میں ان کو بتاؤں کہ بچے نے یہ کیا یا نہیں کیا تو وہ یا تو چیخنا چلانا بچے کے اوپر شروع کر دیتے ہیں یا اٹھ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مردانگی ہمیں یہی سکھاتی ہے نا کہ ہم نے صرف ہاتھ کا اور طاقت کا استعمال کبھی کبھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ لقمان جو کہ بہت حکمت سے بھرپور ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے بات کیسے کریں، دوبارہ کہہ رہے ہیں یا بنیا، میرے پیارے بیٹے۔ ہمارے کچھ کلچرز میں ایسے بھی ہے کہ ماں تو بچے کو اپنا بیٹا بیٹی کہہ کے بلاتی ہے، گلے بھی لگاتی ہے، لیکن باپ کے روب کا مطلب یہ ہے کہ باپ ایموشنلی بچے سے ڈیٹیچڈ ہو، الگ ہو کر رہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب اگلی بات کیا سمجھا رہے ہیں، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شرک نہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے لگاتار جوڑیں۔ اب یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں ہر گھر کا مسئلہ، بچہ چھوٹا تھا، آپ نے ایک ٹی وی ایریا میں جہاں پہ لاؤنج ہے یا کوئی آپ کا فیملی روم ہے، وہاں پر اب آپ نے ٹی وی کی اسکرین رکھی، لیپ ٹاپ رکھا اور بچے سے کہا کہ یہیں پہ استعمال کرنا ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، اب اس کی اسائنمنٹس ہیں، اس کی پرسنل چیزیں ہیں، اب اس کے پاس فون بھی آ گیا، اس کے پاس وائی فائی بھی اپنے کمرے میں ہے۔ اب رات کو کیا کر رہا ہے، دن کو کیا کر رہا ہے، کتنی بے چینی ہے، یا اللہ پتہ نہیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم نے ان کو یہ بات سکھا دی کہ بیٹا اللہ کے لیے، اللہ کیا ہے، لطیف الخبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچا کرو اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، پھر کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہو، برے کاموں سے روکتے رہو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یعنی ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ اگر کوئی والد کہیں یا ایون والدہ بھی کہیں، والدین کہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے کریں، تو وہ سورہ لقمان کو پڑھیں، ڈیٹیل میں پڑھیں اور انہی سٹیپس پہ جائیں، اسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب بچے کو کس چیز سے بچا رہے ہیں، تکبر سے، غلط ایٹیچیوڈ جتنے ہیں ان سے بھی بچا رہے ہیں۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر کہ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا ہو۔ یعنی کہ کتنے امپورٹنٹ سارے یہ جو میسیجز ہیں یہاں تک ڈیلیور کیے جا رہے ہیں کہ والدین کی بھی یہاں پر جو ہے بات کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے کیسا تعلق ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کی بات ماننی ہے، اور کہاں پر ہم نے وہاں پر بھی فل سٹاپ لگا دینا ہے، کس بات پہ جو ہے ہم نے ان کی طرف نہیں جانا۔ اسی طرح سے جو اپنا لائف سٹائل ہے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس میں کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں شامل ہونی چاہیے، اور پھر آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ سارا کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب باتوں کو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ سب لوگوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ ہم انہیں گو کچھ یوں ہی فائدہ دے دیں گے، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کا لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ یعنی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، سوسائٹی میں بھی آپ نکلے لوگوں سے بات کریں وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں پیدا کرتے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز اور حمد و ثنا والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا آ رہا ہے، آیت نمبر 26 کو دیکھیں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اکثر لوگ جب غنی کا ٹرانسلیشن صرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بے نیاز ہے، اور بے نیازی کو کیسے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ایک سسٹم بنا دیا اور اس کے بعد یہ سب آٹومیٹک چل رہا ہے اور بس اب اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔
नाउज़ु बिल्लाह, जब उन्होंने अल्लाह ताला के इस नाम को सही नहीं समझा तो अब देखिए कैसी हुज्जत निकाल ली। जब हम गनी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि अल्लाह के पास ऐसी कसरत मौजूद है कि उसको किसी के आगे जाने की या किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे दुनिया में आप देखें, बड़े से बड़ा कोई इंसान होता है, किसी स्टेटस पे होता है, उसको कोई ऐसे अपने लोग चाहिए, उसको वोट चाहिए, उसको शाबाशी चाहिए, उसको अपनी कोई ना कोई क्रेडिट चाहिए जिसकी वजह से लोग उसकी पहचान करें, और उसी पहचान से उसकी उठान है, उसी पहचान की वजह से वो मशहूर है, या ये कि लोग उसको जो है कोई वैल्यू देते हैं कि हाँ जी ये हैवी वेट इंसान है, बड़ा मशहूर इंसान है, इसको लाया जाए, इससे सीखा जाए, इससे बात की जाए। लेकिन अल्लाह ताला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो अपनी मखलूक में से किसी चीज का मोहताज नहीं है और वो सब साइलों का सवाल सुनने वाला है। लोगों की डिपेंडेंसी उस पर है, बड़े से बड़ा बादशाह भी उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। और इवन हम देखें जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो भी जब जाती है तो हम कितने हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इवन उसको हासिल करने में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी तमाम चीज़ों को हमारे लिए प्रोवाइड करता है, हमारे लिए ख़जानों में कमी नहीं छोड़ता। तो इस नाम को भी सही तरह से समझने की जरूरत है। रूए जमीन के तमाम दरख्त अगर कलमे हो जाएं और तमाम समुंदर की स्याही हो और इसके बाद 7 समुंदर और हों, ताहम अल्लाह के कलमात ख़त्म नहीं हो सकेंगे। बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद जिंदा करना ऐसा ही है जैसे एक जी का। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है, और सूरज चांद को इसी ने फर्मा बरदार कर रखा है कि हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहे। अल्लाह ताला हर उस चीज़ से जो तुम करते हो खबरदार है। ये सब इंतजामात इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला हक है और इसके सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं, और यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों वाला और बहुत ही शान वाला है। क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में कश्तियां अल्लाह के फजल से चल रही हैं, इसीलिए वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा रहा है। यकीनन इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यानी आप देखें जो बात शुरू हो रही है ना सूरह लुकमान में, पहले लाहवल हदीस की हमने बात की कि इंसान को अपने आप को टाइम वेस्टर से बचाना है, इसमें सबका रोल आ जाता है। फिर आप देखें वालिद या वालदैन का किरदार नजर आ रहा है, उनकी हिकमत क्या है, बच्चे को शिर्क से बचाना, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसे करना। अब ये इंसान जब सोसाइटी में निकलेगा ना तो ये उसको निशानियां समझ आएंगी, ये उसको अल्लाह की कुदरत समझ आएगी, उसका जो है किबला दुरुस्त होगा हर मामले में, वो जो भी काम कर रहा होगा, जो भी टूल्स दुनिया में रह के इख्तियार कर रहा होगा। और जब इन पर मौजें साइबानों की तरह छा जाती हैं तो वो नहायत खलूस के साथ एतकाद करके अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं। फिर जब वो इन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ पहुंचाता है तो कुछ इनमें से एतदाल पर रहते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बदअहद और नाशुक्रे हैं। अब देखें ना, लुकमान ने अपने बेटे को क्या सिखाया था, यही बातें सिखाई थी कि अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, और साथ क्या सिखाया था, शुक्रगुजारी सिखाई थी। तो जो लोग ये दोनों काम नहीं कर रहे होते और वही आयतों का इनकार करते हैं, और इसमें आप देखें वालदैन का भी रोल आता है और इसमें सीखने वाले का भी रोल आता है। कई दफ़ा वालदैन सिखा रहे होते हैं लेकिन बच्चे नहीं सीखना चाहते, वो अपनी मर्जी से सब चीज़ें डिसाइड करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने री इन्वेंट करना है व्हील को, मैं खुद से सब चीज़ों को जो है जिसे कहते हैं ठोकरें खा खा कर सीखने की कोशिश करूंगा। लोगों, अपने रब से डरो और इस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा न पहुंचा सकेगा और न बेटा अपने बाप का जरा सा भी नफा कर सकेगा। याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है। तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डालें और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। बेशक अल्लाह ताला ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ होगा, ना किसी को ये मालूम है कि किसी ज़मीन में मरेगा। याद रखो अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और सही खबरों वाला है। अच्छा, इसके बारे में भी लोग अब बहुत सारी बातें करते हैं। मसलन जब ये आयत है इसमें क्या आता है कि क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, ये तो हमें नहीं पता। दूसरा क्या है, बारिश जो नाजिल फरमाता है। लोग कहते हैं कि अब तो जी वेदर फोरकास्ट आ जाती है और उसमें हमें सब कुछ पता चल जाता है। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि ये जो लोगों को या मखलूक को पता चलता है वो किसी न किसी गैजेट के जरिए, किसी न किसी यानी आले के जरिए पता चलता है। लेकिन इंसान आले के बगैर, मसलन यहाँ मैं बैठी बैठी आपको एकदम से नहीं बता सकती कि जी कितनी बारिश होगी। अच्छा, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 100 साल बाद इतनी ज्यादा हो जाए कि लोगों के अंदर कोई ऐसा चिप लगने लग जाए कि लोग ये भी बता सकें। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी इस आयत की एक और लेवल पे पहुंच जाएगी, और वो क्या है कि क्या हम ये
بتا سکتے ہیں کہ کس وقت کتنی بارش ہے. کئی دفعہ ویدر فورکاسٹ آتی ہے کہ جی مثلا اس شہر میں بارش ہونے والی ہے, لیکن اس کے ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہے, دوسرے میں نہیں ہو رہی. ایک جگہ موسلا دھار ہو رہی ہے, ایک جگہ جو ہے صرف تھوڑی سی ڈرزل ہے, ہلکی پھلکی جو بوندا باندی ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزوں کا اس میں فرق ہے جو ہمیں سوچنا ہے. اسی طرح اگلی بات کہ ماں کے پیٹ میں جو ایسے نہیں جانتا. اب لوگ کہتے ہیں لو جی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے بھی پتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کسی الٹرا ساؤنڈ مشین کے بغیر پتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو جب وہ سیل میں تھا تب سے پتا ہے کہ یہ جو سیل جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے کیا جا رہا ہے, کیا مادہ جا رہا ہے اور اس کو کیا بننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سوچ کی, جو اللہ تعالیٰ کی جو علم کی وہ پہنچ ہے وہ ہماری سوچ سے بہت زیادہ ہے. ہم جس لیول پہ بھی پہنچیں گے تو اس کا لیول جو ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی حکمت ہے اور اس کا غیب کا جاننا ہے, اس سے وہ کئی درجے جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. اسی طرح لوگ کیا کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, وہ کہتے ہیں اب ہم پریڈکشنز کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہماری پریڈکشن میں پھر وہی بات ہے کہ کتنی کمی کوتاہی ہوتی ہے. اور یہ کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. یہ باتیں ابھی تک ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس لمحے کہاں پر انسان کی موت جو ہے آ جائے گی. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور ہر طرح کی خبر رکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے یہی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کو پڑھا. تو یہ غیب کی کنجیاں ہیں اور وہی بات ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. 21واں پارہ اور سورہ سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم, بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. سورہ سجدہ جو ہے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. تو اس میں کیا آتا ہے آیت نمبر 3 سے دیکھیے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کر دیا, پھر وہ عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. کیا اس پر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام کس طرح سے چل رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی سب چیزیں پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام کیا. مٹی ہفتے کے دن بنائی, پہاڑ اتوار کے دن, درخت سوموار کے دن اور برائیاں منگل کے دن, نور بدھ کے دن, جانور جمعرات کے دن اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن. عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں تمام روئے زمین کے مٹی سے پیدا کیا جس میں سفید اور سیاہ, اچھی اور بری ہر طرح کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی بھلی بری ملی جلی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کو بنایا مختلف ٹیمپرمنٹس تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کائنات کو بنایا بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بنایا. یعنی کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں ایک اچھے طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے آگے موو کرنے کا بتاتا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیمپرمنٹس جو ہیں جس کے بارے میں آج کل سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف مٹی سے بنایا, مختلف ٹیمپرمنٹس دیے, تو جو ہمیں سسٹم دیا ہے نا, جب ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنا شروع کریں گے تو اسی سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا, زبردست, غالب, بہت ہی مہربان, جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی, اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی, پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی, جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں ہم نے روح پھونکی, اور اسی نے تمہارے کان, آنکھیں اور دل بنائے, اور جس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, آئی ہیٹ مائی آئیز, ناک بس کیا کروں, کوئی پلاسٹک سرجری کرا لوں, اللہ مجھے تو اپنے بال نہیں پسند, کوئی کہتا ہے کرلی کیوں ہیں, کوئی کہتا ہے اسٹریٹ کیوں ہیں, کوئی کہتا ہے میرا رنگ ایسا کیوں ہے, میرے پاؤں ایسے کیوں, میرے ہاتھ ایسے کیوں ہیں, دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہی بتا رہے ہیں قلیلا ما تشکرون, کہ بہت کم ایسے ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں.
کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس وقت ریگریٹس ہوں گے ان کو اور وہ کہیں گے کہ ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کچھ لینڈ مارکس دیے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا، تکبر نہ کرنا اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہنا۔ اگر ہم یہ کام اپنی زندگی میں شامل کر لینا، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے کام کرنے میں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا ہے، نمازوں میں بھی جھکنا ہے، ویسے بھی جھکنا ہے، اللہ کی ہر بات پہ حمد بیان کرتے رہنا ہے اور کسی بات پہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا نہیں سمجھنا۔ تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی انسان کے لیے پھر دین کے پیرامیٹرز کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کی اور بھی نشانی بتائی گئی، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک اہم بات ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جو اپنا پہلو ہیں وہ اس سے الگ رہتے ہیں، یعنی کہ خاص طور پہ تہجد کی نماز اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل جسے میں دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ اور دیکھیں مہمانداری کی بات ہو رہی ہے، مہمانداری کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہم نے اپنے گھروں میں مہمانوں کے لیے برتن بھی الگ رکھے ہوتے ہیں، اس میں کسی کو کھانے نہیں دیتے، بڑے اسپیشل سیٹ لا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کے لیے ایک کمرہ بھی الگ سجایا ہوا ہوتا ہے، بلکہ پورے گھر میں سب سے زیادہ سجاوٹ والا کمرہ وہی ہوتا ہے نا، ڈرائنگ روم، اس میں کسی کو آنے جانے کی بیٹھنے کی بھی ویسے اجازت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح گھر والے کئی دفعہ کہتے ہیں واہ واہ بھئی آج تو مہمانوں کے لیے وہ پکوان بننے ہیں جو کہ ہمارے لیے کبھی نہیں بنے۔ تو سوچیں اللہ کی مہمانداری وہ کیا ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب ان بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے اور تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ کاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہماری حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں کوئی ہدایت نہیں دی کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکان میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ ان میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دے دیجئے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، ان سے اعراض برتیں۔ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور منتظر رہیں اور یہ بھی منتظر رہیں۔ یعنی ایک حد کے بعد انسان کو نا اپنی انرجیز ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے جو اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے، اللہ کی بات کو نہیں جان رہے، بلکہ اپنے کام پہ جو ہے چلتے چلے جانا چاہیے، جو کرنے والے کام ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو بہت تھکا لیتے ہیں دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد
فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ 21ویں پارے میں اب ہم آتے ہیں سورہ الاحزاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الاحزاب کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں کچھ ایسے احکامات ہیں جو ہمارے عام کسٹمز اور ٹیبوز اور جو ہم الجھنوں میں ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے غزوہ احزاب یعنی کہ غزوہ خندق کے بارے میں بھی جانیں گے اور وہاں سے بھی بہت سے لیسنز ہیں ہمارے لیے، لیکن اس میں خاص طور پہ ایسے احکامات ہیں جو کہ معاشرے کو ایک استحکام دیتے ہیں، اس کو برائی سے اور فحاشی سے اور اس قسم کے مسائل سے بچاتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں سے باہر جیسے خواتین کا نکلنا، ان کی انٹریکشن ہے، اس کے بارے میں آتے ہیں۔ اور یہ 5 ہجری میں جو ہے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ نور جس کے اندر وہ احکامات تھے جو کہ گھر کے اندر جو خواتین انہوں نے کرنا ہے وہ 6 ہجری میں نازل ہوئے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے عورت کو کہا گیا تھا کہ وہ پروٹیکشن اپنی باہر کے سسٹم میں لے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے جو معاملات ہیں وہ گھر کے اندر بھی درست کرتی چلی جائے، یعنی دونوں جگہ پہ عورت کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے یا سوسائٹی کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے جو ہے کہا گیا ہے۔